بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے انکشافات کے بعد سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہوئی ہے اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اپوزیشن کے وزراء اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کی پریس کانفرنسز دن بھر چلتی رہیں، اس کا جواب میں حکومتی وزراء کی ٹیم بھی میدان میں آئی۔ ان انکشافات کے بعد جو مقدمات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اس پر کیا اثر پڑنے والا ہے، اور اسی بیان کے خلاف جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اطہر مین اللہ صاحب چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کل طلب کیا ہے اخبار کے ایڈیٹر کو، رپورٹر کو، پبلشر کو، اور ہوگا کیا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن موجودہ وقت کے اندر ان حالات کے اندر اس خط کا منظر عام پہ آنا اور اس خط کی تصدیق لندن میں، اس کی جو نوٹری پبلک والی ہے وہ لندن میں ہونا، اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں گے کہ معاملہ ہے کیا اور ہوگا کیا اب آگے چل کر، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا کہ کیا افغانستان کے حوالے سے دو گروپ نئے بننے جا رہے ہیں، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیا امریکہ نے بھارت کے ساتھ افغانستان کے معاملے پر فاصلے بڑھا دیے ہیں، اس پر بھی ذکر کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا HRCP کی نئی رپورٹ کا، اس کے مندرجات کا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اریہ صاحب، بالآخر کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلا لیا ہے پبلشر کو، ایڈیٹر کو، اور جو انصار عباسی صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں ان کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ لیکن دوسری طرف رانا شمیم صاحب کے جو انکشافات ہیں، جو خط ہے جو انہوں نے اعترافی اپنا لکھا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ پہلے اس پر بات کر لیں کہ اس کاغذ کے اس ٹکڑے کی جو لندن سے تصدیق شدہ ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے اصولی رکھنا چاہتا ہوں، جو میرا گزشتہ 15 سال سے اصول ہے کہ اس ملک میں ہر وہ شخص جو ریٹائرمنٹ کے بعد بولا ہے اس بندے پہ مقدمہ چلنا چاہیے۔ کیونکہ میں 14 سال میری نوکری میں رہتے تھے، میں بولا تھا، میں پورا حق بجانب ہوں کہ میں نوکری کے درمیان 14 سال بولا، میں نے حالانکہ آپ کو اجازت نہیں تھی اس کی؟ نہیں تھی، اس کے بعد بولا، میں نے اپنی نوکری داؤ پہ لگائی نا۔ اچھا، آپ اس وقت داؤ پہ نہیں لگاتے تھے، آپ بیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے تھے، آپ خاموش تھے، آپ سسٹم کا ساتھ دے رہے تھے۔ کوئی حق نہیں کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد ولی اللہ بننے کی، ہاں وہ قدرت اللہ شہاب ہو یا کوئی اور، کسی کو ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم اٹھا دیتے ہیں نا، اس نے کتاب میں یہ لکھا تھا تو کتاب میں سچ لکھا تھا، جھوٹ لکھا تھا، ہر بندہ جھوٹ لکھتا ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ سے زیادہ بکواس کرتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا۔ میں آج تک پاکستان تباہ کیسے ہو گیا کہ سارے لوگ جو کتاب لکھتا ہے کہتا ہے میں تو مجرم نہیں تھا، اول سے لے کے آخر تک ہر بندے نے کہا کہ میں تو ولی اللہ تھا۔ یہ ملک پتہ نہیں کس نے، فرشتوں نے آ کر تباہ کر دیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ، دوسرا یہ ہے کہ جو ایفیڈیوٹس پہ بیان کا راستہ چلا، اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے آپ کسی عدالت میں جا کے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے کسی کورٹ آف لا میں جا کے پیش کرتے ہیں کہ جہاں مقدمہ چل رہا ہو۔ آپ ایک نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں جس کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کے قسم کھاتے ہیں۔ اب انگلینڈ میں قرآن تو نہیں اٹھایا ہوگا نا، انگلینڈ میں تو انہوں نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں، تو انگلینڈ میں انہوں نے اس کی توثیق کر دی کہ جی اس نے میرے سامنے یہ بیان دیا۔ اس بیان کی دو مقامات میں کوئی حیثیت نہیں، کسی بھی کورٹ آف لا میں حیثیت نہیں جب تک اس کو ثابت نہ کیا جا سکے کہ ایسا واقعہ کب اور کہاں۔ کیا اس معاملے میں بحث ہو سکتی ہے؟ عدالت اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے کہ جناب یہ خط اس کے ذرا، اس کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ بلایا کل ان کو بھی بلایا، ثبوت پیش کرو۔ پہلی بات ہے اس کو ثبوت مانگے جاتے ہیں، کورابوریٹو ایویڈنس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں قطعاً۔ آج اسی لیے اطہر مین اللہ نے تمام صحافیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی فورم میں پیش ہوا؟ یہ میری جیب سر اس طرح 35 پنکچر کس فورم پہ پیش وہ بھی غلط ہے نا، وہ بھی غلط ہے، بلاؤ نا۔ 4 سال بیانیہ تشکیل پایا، 35 پنکچر 50 فورموں میں پیش ہوئے، 300 ارب روپے لے کے خود بولا اس نے، ہر پریس کانفرنس میں بولا، 300 ایجنٹ بیٹھے میں کہا نا بولے نا، اس نے تو بولے ہی نہیں کسی پہ، یہ تو خبر ہے ہی نہیں۔ خبر کے حساب سے جو خبر کی ڈیفینیشن بنتی ہے نا اس کے حساب سے خبر نہیں ہے، یہ میری جیب کا کاغذ ہے، انصار عباسی صاحب چوری کر کے چھاپ دیتے ہیں۔ جب تک میں کسی فورم پہ کھڑے ہو کے اس کاغذ کو لہرا کر، رانا شمیم صاحب نے دیا ہو انصار عباسی کو، یہ لو بھائی، کوئی ثبوت نہیں ہے نا، خبر ہے نہ انصار عباسی کے پاس ثبوت ہے نہ اس کے پاس ثبوت، لیکن ان کا بیان اور خبر بھی نہیں ہے۔ خبر انہوں نے بیپر دیا ہے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو ایک ایک لفظ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب دیا نا، جس وقت انہوں نے دیا ہے اس وقت یہ خبر نہیں تھی، جب وہ بیپر پہ آ گئے تب خبر بن گئی، خبر تو بن گئی، اب بعد میں بنی نا جب آپ نے کیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اسی کی بنیاد پہ یحییٰ بختیار نے جسٹس شوکت علی کے خلاف مقدمہ لڑا تھا، میں نے پورا سنایا تھا اس کے اندر۔ یہ ٹوٹلی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر ایک سرونگ جج انوالو ہے،
عامر فاروق صاحب, اور آپ سب سے پہلے اس بندے کی دیانت پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ اس کو چھاپ رہے ہیں. شوکت علی نے صرف ایک کہا تھا کہ یحییٰ بختیار نے بھٹو کو اس کے وکیلوں نے مروا دیا, اور 1,70,000 پاؤنڈ کی خلیل الرحمان صاحب کو وہاں برطانیہ میں ہو گئی تھی پینلٹی پڑ گئی تھی, اور یہاں پر عدالت میں انہوں نے 500 501 502 کے اندر. ایک تو یہ, اب آتے ہیں اس سارے کے سارے سینیریو کو. میں جو معلومات وہاں کی اس سے اکٹھی کی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں حضرت وکیل ہوتے تھے, اور وکیل جب ہوتے تھے تو اس وقت جب پہلی موومنٹ چلی تو ان کو اس میں سے نکال دیا گیا تھا NRO ٹائپ چیز, کیونکہ یہ موومنٹ میں بہت چلتے تھے. پہ افتخار چوہی صاحب نے ان کو گلگت بلتستان کے اندر جج لگا دیا ایڈ ہاک, پورے جج نہیں تھے, اور یہ اپنی جج کی ایڈ ہاک کے طور پہ توسیع چاہتے تھے. اور انہوں نے وہ جو حفیظ الرحمان ہے چیف منسٹر, ان کو کہا کہ مجھے میری اس میں توسیع کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, اور وہ نہیں مانے, ان کو شاید آپس میں مسئلہ تھا. تو انہوں نے کیا یہ کہ ایک 2018 کا ایک ترمیمی آرڈیننس تھا, اس کے اندر بہت ساری ترمیمی کر دی جس سے ایڈ ہاک جج کی پینشن ختم کر دی. تو حضرت قبلہ جج صاحب جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, رانا شمیم, ان کو 10 کروڑ روپے کا تو نقصان ہو گیا کہ پینشن نہیں ملی. اب یہ تل ملائے, تل ملانے کے بعد یہ گئے ثاقب نثار صاحب کو, کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میری کچھ مدد کریں. یہ ثاقب نثار نے پھر وزٹ کیا, کہاں, گلگت بلتستان, 27 رکنی خاندان جس کو جو بھی ریپورٹڈلی اس کا انہوں نے 27 کروڑ کا بل بھیجا, 27 لاکھ کا بل بھیجا, 27 لاکھ کا بل بھیجا کہ جناب آپ اس کا بل دیں. اب جہاں بات ہے, اس نے انہوں نے اتنا بڑا انتراج گلگت کی وہ سیر کرنے گئے تھے, انہوں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو کہو حافظ حفیظ الرحمان کو کہ میرے لیے کچھ کرے. انہوں نے کہا جی نون لیگ تو مجھ سے تنگ ہے, انہی کا چیف منسٹر, میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن کوئی مدد کرنے کی, تمہاری پینشن کے معاملے میں مدد کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے 27 لاکھ کا بل بھیجا. اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ سو موٹو 2018 کے آرڈیننس کے اندر انہوں نے ایک کیس لے لیا کہ یہ کیوں آپ کرتے ہو. اس کے اوپر وفاق جو تھا ان کے پاس گیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی اس میں انٹروین کیا تو پھر یہ کشمیر ایشو پہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. انڈیا اچھالے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ کشمیر ایشو کے اندر مداخلت کر رہی ہے, اور پاکستان جو ہے براہ راست مداخلت کرتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد انہوں نے مائنر سے کامنٹ کر کے واپس بھیج دیا. اب جب واپس آئے رانا شمیم صاحب, ان کو بڑی مسئلہ ہوا کہ حفیظ الرحمان بھی کچھ نہیں کر رہا, وہ بھی کر رہا ہے. انہوں نے 10 سال پرانی ایک انتخابی عزداری تھی جو ایک پیپلز پارٹی کے جمیل نے ان کے خلاف درج کی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو وہ موٹو لے لیا. اب اس میں ہونا نہیں تھا کہ ڈوین بینچ بنتا ہے. اب یہ کرنے لگے تو ان کے کو 5-6 دن رہتے تھے. جو جج تھا وہ 15 دن کی چھٹی پہ اسلام آباد آیا ہوا تھا, دوسرا جج. انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ تشریف لے آئے. وہ جج صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے کہا جی آپ کا. انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہو تم, کیا بات کرتے ہو, میں یہ تو انہوں نے فیصلہ عدالت نے دے چکا ہے. اس نے کہا تم اختلافی نوٹ لکھتے ہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, میں بہت راضی ہوں, میں جناب میں اختلافی نوٹ لکھ دوں گا, صبح میں آ کے نوٹ لکھ دوں گا. صبح جو تھا رانا شمیم کا آخری دن تھا. اچھا جی. تو صبح اس نے آنے کا وعدہ کیا دوسرے جج نے, اور غائب ہو گیا. رات 12 بجے کے بعد اس نے فون کھولا, اتنے میں ان کا دن ختم ہو چکا ہوا تھا, کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تل ملائے بہت کچھ ہوا, لیکن یہ ایک بیسک ایسے جج ان کی. اچھا, یہ ثاقب نثار صاحب نے جو اس کی کی ہے اور تردید بھی کی ہے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں, ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے واقعہ پورا بتایا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں تھا. اس کا بھی اختیار, ثاقب نثار نے خود کہا کہ میرا, ثاقب نثار نے اس کے اوپر باقاعدہ سو موٹو ایکشن لیا. اچھا, ثاقب نثار نے باقاعدہ 2018 کی جو ترمیمی آرڈیننس بلایا, اور وی واز اباؤٹ ٹو ڈو, تو اٹارنی جنرل یہ سارے جو تھے پیش ہو گئے اس کے سامنے, کیونکہ 27 لاکھ روپیہ تھا نا بچانا تھا, ٹھیک, تو وہ پیش ہو گئے. انہوں نے کہا جناب آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ تو مسئلہ ہمارے لیے. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ آپ وہاں رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ججیوں کے مقامات آپ کو سلوٹ مل رہے ہوتے ہیں, آپ کو سارا, آپ نہیں بولتے. آپ ہر آئی جی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے, ہر جج کو ریٹائرمنٹ, جج میں اسپیک کیا اس لیے کہ وہ دوران ملازمت سپوز ٹو بی کہ نہیں. نا, آپ کو قانون نے کہتا ہے کہ اگر آپ رانگ کو بات کر رہے ہیں تو آپ کھڑے, کوئی لیٹر پیش کرتے نا, مثلا یا تو آپ لیٹر پیش کرتے یا آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ کرتے, کچھ نہیں کیا. میں کیانی, جسٹس کیانی کتنا بڑا نام ہے. منیر رپورٹ کے اندر جسٹس منیر نے قائد اعظم کا کوٹ جعلی نقلی
پیش کر دیا اس کے اندر رائٹرز کا، جیسے کیانی نے سائن کر دیا، اب بڑا نام ہے. اب جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو لکھتے ہیں جج میں اسپیک، جج بھی بول سکتا ہے. او بھائی اس وقت بولنا تھا جب جسٹس بھی بکواس کر رہا تھا اس طرح کی. یہ ہے اصل مسئلہ. ہمارے بیوروکریٹ ہوں، جرنیل کتنی بڑی، اب شاہد عزیز صاحب سے میرے دوست ہیں بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، شہید ہو گئے. وہ اتنی بڑی کتاب لکھی، آنسوں سے روتے تھے سارا دن بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر. آخری جو انہوں نے تقریر تھی وہاں کی تھی اس میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو کیا کرتے فوج کے ڈسپلن میں کھڑے ہو جاتے؟ اللہ رازق ہے عثمان صاحب، کھڑے ہو کے باہر آ جاتے نا. نہیں استعفیٰ دینا تو آپ کا پورا کا پورا حق ہے نا، پورا کا پورا حق ہے. شوکت صدیقی نے تو بولا نا، کیا ہوا؟ میں بتاؤں نا شوکت صدیقی کا مسئلہ. شوکت صدیقی نے بولا، سن لیں نا، ہم نے بھی یہاں پورا پروگرام کیا تھا. شوکت صدیقی نے وہ بیوقوفی کی جو جج نہیں کر سکتا تھا، کوئی ایویڈنس لیے بغیر نہیں. آپ کے پاس یا تو ISI کا کوئی ریکارڈ ہوتا، آپ نے کھڑے ہو کے بول دیا. آپ کے بولنے پہ کون یقین کرے گا جب آپ کا ثبوت نہیں ہے؟ عثمان صاحب آپ کھڑے ہو کے مجھے کہہ دیں کہ اوریہ مقبول جان جو ہے اور ساتھ ایفیڈیوٹ بھی لگا دیں کہ ہر پروگرام کا جو ہے اس میں 2 لاکھ روپے رشوت لیتا ہے، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کھڑے ہو کے میرے سامنے کہہ دیں، کوئی حیثیت نہیں جب تک آپ پروف نہ کریں کہ میں نے 15 لاکھ کب لیے، کس وقت لیے. شوکت صدیقی میں نے پروگرام، شوکت صدیقی میرا محبوب ترین ججوں میں سے تھا، میں نے اس کے اوپر 8 پروگرام اس کی حمایت میں کیے. لیکن جب اس نے یہ کیا، کچھ بھی ہو یار، ایک عام آدمی بولے نا اسے میں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جج جب بولے، اب وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ثبوت دیں، اور اپنے اوپر نہیں کہا، انہوں نے کہا جی میرے چیف جسٹس کو آ کے تنگ کرتے تھے، اس کو یہ کیس نہ دو، اس کو یہ. اب وہ چیف جسٹس نے کہا مجھے تو نہیں کہا، ختم ہوگی بات نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ یا تو کھڑے ہوں. مطلب میں ایک معاملے میں شہباز شریف، آج بتا دیتا ہوں، شہباز شریف کے سامنے کھڑا ہوا تھا. یہ فاطمہ جناب پاک جو ہے اس کے ساتھ زمین تھی، اس کو انہوں نے کہا تھا امیر نظامی صاحب کو الاٹ کر دیں. میں نے سمری لکھی تھی، نوٹ آج بھی موجود ہے. آج تک مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 20 سال ہو گئے، کوئی زمین الاٹ نہیں کر سکا دوبارہ. میں نے ایک بات عثمان صاحب، میں نے ایک بات دیکھی ہے، اگر آپ ایک نوٹ اچھا لکھ جائیں جو قانون کے مطابق، میں نے کوئی شیر کا بچہ سیاستدان دیکھا ہی نہیں جو اس نوٹ کے خلاف فیصلہ کرتے. ہمیشہ جائے گا یار اس نوٹ کو بدل دو یار، خدا کو خوف نرم کر دو یار، ہاتھ والا رکھو یار. تو میرے بھی بچے ہیں یار، میرے بھی بچے ہیں. ہم نے بھی ایک دفعہ الیکشن لڑایا، ہم نے اتنا خرچہ کر دیا یار الیکشن پہ، کیا کریں یار، تم نے تو الیکشن نہیں لڑنا، ہم نے. اچھا جی چلیں جی، اب یہ ہوگا کیا، یہ اس کا ہوگا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کل کوئی قانونی کوئی حیثیت نہیں. جیسے دیکھیں میری بات سن، کل پتہ چلے گا. آپ کو پتا ہے عرفان قادر صاحب جہاں آئے تھے، میں نے ان کی بہت تعریف کی تھی. میں نے کہا تھا مریم نواز کا کیس پہلی دفعہ کسی صحیح ہاتھ میں گیا ہے. اتنی خوبصورت انگریزی لکھی. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس کے اندر ایک آرگومنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ کہ کیسٹیں ویڈیو پیش کی ہیں میرے موکل نے، لیکن میں ایک کیس کی بات کرتا ہوں، اور وہ کیس تھا ملک قیوم والا. اس زمانے میں ویڈیو آ گئی تھی، آڈیو آ گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس آڈیو کو سن بھی نہیں رہے، کیونکہ صفحہ مثل پیشاتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم اس پہ فیصلہ کریں. اس سے پھر آگے آرگومنٹ دیے تھے کہ میری موکلہ جو ہے اس کے صفحہ مثل پہ بھی آلریڈی اتنے زیادہ آرگومنٹ ہیں کہ اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور وہ 40 صفحے انہوں نے بڑے خوبصورت لکھے تھے. آپ اندازہ کریں اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. جس نے نواز شریف کو مشورہ دیا، جس نے لیکن جو شریف فیملی، جو ہم نے کوثر کاظمی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں لندن میں، ان سے بات کی تھی، ساری ڈیٹیلز لی، وہ کہتے ہیں یہ بندہ خود گئے ہیں رانا صاحب، انہوں کو کہا یہ حسین نواز سے ملے، وہی طریقہ. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کچھ میں پڑھنا چاہتے، آپ جو ہم نے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ریاست جو ہے لندن میں جا کے اس کے اوپر جا کے وہ کر دے، نیوز کا اخبار لے جائے اور یہ اٹرنی کو بلا لے وہاں پر، اور اٹرنی کہہ دے، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ لائبل کا کیس. میر شکیل الرحمان، خلیل الرحمان سے تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ دے گیا تھا، میر شکیل الرحمان کو پکڑ. یہ اس سے بڑی غلطی کیا نہیں ہو سکتی کہ آپ نے لندن، کاز آف ایکشن لندن بنا دی آپ نے. وہاں آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے، وہاں ڈیفیمیشن کا بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے. دیکھیں نا، شوکت علی شاہ کا بیان تھا، اچھا چھاپا تھا میر خلیل الرحمان نے، ہمارا یار تھا ادیب جاویدانی، اس نے مون ڈائجسٹ میں اتنا خوبصورت سا لگا کے نا وہ شاندار وہ چھاپ دیا تھا، پورا کوٹے میں پیشیاں بھگتتا ہوتا تھا بیچارہ. مجھے بچا لو، میں نے تو یار ادھر جنگ نے چھاپا. میں نے کہا جنگ کے پاؤں میں گھسے ہو تو جنگ کی طرح کی تمہیں مصیبت بھی آئے گی. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ پاکستان میں بہت ہو چکے. خدا کے لیے مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس دن پاکستان کے اندر کلیئرٹی والی پالیٹکس کریں گے. کوئی نہیں کر رہا. سچ بولنے کی پالیٹکس، جھوٹ، حکومت ہو اپوزیشن ہو، کوئی صرف اور صرف جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہو گئے. جھوٹے کو سچا کہا جائے گا
اور اور سچے کو جھوٹ اس طرح بولا جائے گا کہ بھی سچ لگنے لگے. سچے، یہ تو خیر ان کی ہے، گوبلز کا فکر ہے. سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. ہم روز ہم کرتے ہیں. آپ خود سوچ رہے ہیں جس طرح ہم مقابلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف ہم لوگوں کے حق میں. آپ اچھا پھر اگلی بات، امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. یا آپ سوچیں، یہ ہو رہا نظر آ رہا ہے. اور اگلا فکرہ دیکھیں جو ہمارے بارے میں کہا نا، میرے جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تم میں روئی بیضا بولیں گے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روئی بیضا کہا ہے؟ کہا گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک. سارے تو نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ ایک ہی پلیٹ فارم، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سر، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اہم ترین معاملات میں گفتگو. آپ دیکھا نہیں، ہر اینکر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان ہے، دنیا کا سب سے بڑا لیگل ایکسپرٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ماہر تعلیم ہے، دنیا کا سب سے، یہاں تک کہ وہ کھانا جل جائے نا تو اس کو صحیح کرنے کی ترکیب بھی اس کو آتی ہے. یہ پروڈیوسر آپ کی تانگ کر رہی ہے کہ بیوروکریٹ بھی ہے. چلے جی اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے افغانستان کا کیا کون سا نیا اتحاد بننے والا ہے، اس پر کریں گے بات بریک.